آپ کہہ رہے تھے کہ طالبانائزیشن از اے ریئیکشن. ریئیکشن ٹو واٹ؟ ریئیکشن دیکھیں جی، قصور تو ہے جب سامراجی قوتیں آتی ہیں، جیسے میں نے خارجیوں کا کہا ریئیکشن تو ان کا تھا کسی بات وجہ سے. اب میں اس مسئلے پہ نہیں جانا چاہتا. رد عمل تو ہے، لیکن ان کا اصل مقصد کوئی اسلام کی قوت کو نافذ کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ٹرائبل نظام کو، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، ٹرائبلزم کو آپ اسلام سے اکویٹ نہیں کریں. یعنی یہ وہ بات یونیورسلزم. ہاں جی. اب مسئلہ کیا آ گیا؟ مسئلہ آ گیا ہمارے لیے یہ جو نیا پیراڈائم تلاش کرنا ہے نا جی، اس میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں اقبال نے تو کمال کر کے دکھایا تھا نا جی. انہوں نے کئی چیزوں کو، پوری مسلم ہسٹری میں ایسا آدمی آپ کو ملتا نہیں ہے جس نے اس جنکچر پہ آ کے بہت سی ایسی چیزوں کو واضح کیا جو مسلم مائنڈ میں واضح نہیں تھی. میں اس پہ ڈیٹیل پہ بھی نہیں جانا چاہتا. آج کوئی ایک فرد نہیں کر سکتا، تو کوئی گروپ بن کر بیٹھ کر تھنک ٹینک یہ اپنے لیے ایک رستہ تلاش کریں، جسے میں نیا پیراڈائم کہتا ہوں. وہی رستہ ہمیں لے کر آگے بڑھ سکتا ہے جو اسلام سے دور نہیں ہوگا، جو جدید عہد کے تقاضوں کی نفی نہیں کرے گا، اور جو ہمیں ایک ریپبلک میں جینا سکھائے گا، جمہوریہ میں، کسی قبیلے میں نہیں. مگر اس میں تو دیکھیے میر صاحب لیڈرشپ آ گئی. جاوید صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں اچھی لیڈرشپ ہے؟ دیر از اے لیک آف لیڈرشپ. آف کورس یہ تو پرابلم رہا ہے، چونکہ قائد اعظم کی وجہ سے پاکستان بن گیا. قائد اعظم نہ ہوتے شاید بنتا ہی نہ. اور ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اتنے بیمار ہیں تو آئی ووڈ ہیو پرولونگ دی ہول ڈیم تھنگ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو سیاست میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے، یہ سب سے بڑا ٹریبیوٹ تو قائد اعظم کو جاتا ہے. اس کے بعد ان کی فوتیدگی کے بعد ہمارے ہاں لیڈرشپ کا فقدان خصوصی طور پر تب بھی ہوا جب لیاقت علی خان واز اسیسینیٹڈ. پھر اس کے بعد ویکیوم کریٹ ہو گئی اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دی. مارشل لاء کی وجہ سے بھی حالات بگڑ گئے. پھر وہ فوج آ گئی. بیکاز یو سی، اگر سکندر مرزا یا غلام محمد ٹیک اوور کر سکتے ہیں، جن کا کوئی تعلق پاکستان کی تحریک کے ساتھ نہیں تھا، اور ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی اس ملک میں، وہ آگے آ سکتے ہیں، تو پھر وائی ناٹ آرمی؟ تو وہ توپ والے آ گئے. اچھا، اب یہ توپ والے جب سے آئے ہیں تو وہ پھر عادت ہی ہو گئی، ہر 10 سال کے بعد کوئی نہ کچھ سیاست کی طرف سے کوتاہی ہو جاتی تھی. بلکہ جو لیڈرشپ بھی کریٹ ہوتی رہی وہ فوجی کرتے رہے ہیں. اب مجھے بتائیے آپ کی کون سی لیڈرشپ اس وقت جو موجود ہے جو پاس میں تھی، جو ماشاء اللہ کی پیداوار نہیں کہہ سکتے، جو ماشاء اللہ کی پیداوار نہیں، سارے کی ساری لیڈرشپ وہی ہے جو ان کی پیداوار ہے. اچھا، اب ہم اس لیڈرشپ پر کس حد تک ریلائی کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمیں دے سکتے ہیں فیوچر میں؟ بیکاز دے آر آل ٹرائیڈ. اور ٹرسٹ فیکٹر بھی مسنگ ہے. اب لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. بالکل وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں مصیبت یہی ہے کہ ہماری سب سے بڑا فقدان لیڈرشپ کا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لیڈرشپ میں بھی کنفیوژن ہے. نوجوانوں میں تو بہت زیادہ کنفیوژن ہے. دے آر لاسٹ. دے آر ٹوٹلی نو ڈائریکشن. اور کوئی ہماری یونیورسٹیوں میں، ہماری جن جگہوں پر بھی، کم از کم جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے گفتگو کرنے کا، میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسی حالت ہے جس کے متعلق بہت سارے تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس ملک سے نکل جائیں.